شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا شروع کر دو میں شروع کریں سب کو کہ بیٹھ جائے نا ذرا تھوڑی خاموشی چاہیے ذرا آپ کم کرو نا ایک بار اور ویڈیو ٹیپ ریکارڈنگ سب سے بنا کریں ٹھیک ہے میں اس کو کم کرتی ہوں مائکرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ ابھی بھی آواز صحیح نہیں آ رہی مجھے تو آپ لوگوں بس اب انشاءاللہ تھوڑا سا آپ لوگ خاموشی سے بیٹھے ہوئے تو ہیں ہی باقی سب آوازیں دبیں گی تو مجھے امید ہے کہ آئے گی لیکن سیٹنگ کا مسئلہ ہے اور نیچے ہیں سر جی کو بلا جی کوئی بھی کر سکتا ہے اگر کر لے نہیں تو ہم شروع کرتے ہیں جیسی بھی آواز ہے انشاءاللہ ملے گی یہ جو بیچ میں دو گیپس ہیں ادھر بھی اور سائڈز پہ چیئرز کے ان کو فل اپ کر لیجئے کوئی بھی آڈیو اور ویڈیو بالکل ریکارڈ کرنے کی ضرورت بھی نہیں اجازت بھی نہیں فائدہ بھی نہیں ہوگا ایسی آواز آئے گی آپ کو بہت ہی بٹی ہوئی بلا سکتے ہیں آپ ان کو جی چلیے جی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بند دروازے کھلوائیے یہ میں آپ سب کو نہیں کہہ رہی اس وقت تو میرا یہ دل کر رہا ہے کہ جو کھلے دروازے ہیں وہ بھی بند کر دیجئے صرف ایک دروازہ کھلا رہنا چاہیے باقی دروازے بند ہوں یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک اور یہ ٹاپک بڑا ایکسائٹنگ ہے میرے لیے بھی آپ لوگوں کو ایکسائٹمنٹ ہو رہا ہے یہ کون سے دروازے کھلنے لگے ہیں کون سے بند ہیں کوئی بندشیں ہیں کوئی رزق کے دروازے کوئی رشتوں کے دروازے کئی چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں اس کے ساتھ سوچی ہوں گی لیکن انشاءاللہ تعالی آج ہم کچھ باتیں آسمان کے دروازوں اور پھر خاص طور پہ اس مختصر سے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کا در کھٹکھٹاتے ہیں جی اب ہم سبھی کے لیے یہ الارم ہے ہم سب اپنے فون کی یہ بیل ادھر سے بند کرتے ہیں اس کو بند کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ سیل فون کے دروازے بند کریں تاکہ ہمارے دماغ کے دروازے کھلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی جتنی محنت کوشش کی آپ لوگوں نے آپ دیکھیں گے کہ اس کا بھرپور فائدہ ہم سب اٹھائیں گے اللہ کی توفیق سے تو حقیقت یہ کہ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ پہلی نوک پہ دروازہ کھل جائے ایسا ہی ہے گھر آئیں اور دروازہ بند ہو بس کھولا کیوں نہیں پھر غصہ آنے لگتا کدھر تھے کیوں نہیں کھولا ہاں پھر اسی طرح سے ہمارا جو معاملہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے وہی دل چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بھی کوئی چیز مانگیں اور فوراً مل جائے کیا ہے اللہ تعالیٰ کھول کیوں نہیں رہے دعاؤں کے دروازے رزق کے دروازے رشتوں کے دروازے اور اسی طرح سے جو بھی دنیا کی یا آخرت کی کوئی نعمت ہمیں چاہیے ہوتی ہے دین کی یا دنیا کی ہم بہت بے صبرے ہونے لگتے ہیں
جلدی مل جائے، جلدی مل جائے۔ تو پہلی بات تو یاد رکھیے گا کہ آپ کا مالک رب ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اور وہ جانتا ہے کہ آپ کے حق میں کون سی چیز کب بہتر ہے۔ بچے کی طرح کبھی ہم چھری کی ضد کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ ہمارے لیے خطرناک ہے، کبھی ماچس کی ڈبیا مانگ رہا ہوتا ہے بچہ، خطرناک ہے، کبھی بچہ دروازہ کھول کے کھڑکی میں سے جھانکنا چاہ رہا ہوتا ہے، آپ کھڑکی کا دروازہ بند کر رہے ہوتے ہیں، کبھی بچہ سیڑھیاں چڑھنا چاہ رہا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے یہ چڑھے گا، خوش تو یہ اوپر جا کے بڑا ہوگا کہ دیکھو میں تم سے کتنا بڑا ہو گیا ہوں، لیکن اس کی زندگی کو خطرہ ہے۔ بالکل ایک ماں یا گھر میں کوئی بھی ایک انسان دوسرے سے جب بڑا ہوتا ہے تو وہ جتنا اس بات کو جانتا ہے کہ میرے بچے کو یا جو میرے سے چھوٹا ہے اس کو کون سی چیز کب چاہیے بھی کہ نہیں چاہیے، اور سو آن، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کو مجھے کیا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کو کون سی چیز کب کہاں کیسے چاہیے۔ اگر آپ کوئی دروازہ کھٹکھٹائیں، ناک دا ڈور، اور آگے سے دروازہ نہ کھلے تو پہلے تو کہیے الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیجئے، پھر اس کے بعد کہیے اللہ اکبر، پھر اس کے بعد کہیے لا الہ الا اللہ، انتظار کیجئے، کیونکہ آپ کے رب کو پتا ہے کہ یہ دروازہ ابھی کھلنے کا وقت نہیں ہے، جو مناسب وقت ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، کھولے گا، اس پہ اعتماد کیجئے، اس پہ ٹرسٹ کیجئے، کیونکہ ایک آپ کی چاہت ہے، ایک اللہ کی چاہت ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تمہاری چاہت سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے دینے سے یا اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے۔ جتنا آپ کا اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ ہوتا جائے گا، جتنا آپ اپنے رب کے اوپر اعتماد کرتے جائیں گے، اتنا آپ کا دل مطمئن ہوتا جائے گا، اتنے آپ اپنے اس موجودہ حال سے راضی ہو کے کہیں گے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اپنے رب کے رب ہونے پہ راضی ہوں، اور جو رب میرے ساتھ فیصلہ کرے میں اس پہ بھی راضی ہوں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آپ کو سکون اور خوشی ملے گی نا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دوسری بات نوٹ کیجئے گا کہ ہم میں سے اکثر اپنی عبادات کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ آج جملہ نوٹ کر کے جائیے گا کہ اکثریت اپنی عبادات کی وجہ سے نہیں، بلکہ آنے والی مصیبتوں پہ صبر، تکلیفوں پہ صبر، جو دعائیں قبول نہ ہوئیں اس پہ صبر، اور جو پریشانیاں آئیں اس پہ صبر کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ قرآن میں کہیں نہیں آتا کہ جو نمازی ہیں وہ جنت میں جائیں گے، ان المصلین یدخلون الجنہ، یا ان کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے، ایسا نہیں آتا، لیکن انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والے اپنا اجر بے حساب پائیں گے، اور اس کے آگے آتا ہے تو فتحوا لہم ابواب، ان کے لیے دروازے کھلے ہوں گے۔ تو جب آپ کوئی دروازہ کھٹکھٹائیں اور نہ کھلیں تو گھبرایا نہ کریں، یہ آپ کے جنت میں جانے کے راستے ہموار ہو رہے ہیں، ٹرسٹ کریں۔ والخبیر ہے، العلیم ہے، البصیر ہے، وہ آپ کی ماں سے زیادہ، آپ کے باپ سے زیادہ، آپ کے سارے دوستوں احباب سے زیادہ آپ کو جانتا ہے۔ تو کبھی آپ کو کچھ مانگنا ہو نا تو اس جذبے کے ساتھ کہا کریں کہ مالک میں نے دعا مانگ کے اپنی گیند تیرے کورٹ میں ڈال دی، یا میں نے اپنا مقدمہ دائر کر کے تیرے ہاتھ میں دے دیا، اب میرے پلان تو میں نے تجھے بتا دیے، اب تیرا پلان میرے پلان سے اچھا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ ادھر رشتہ ہو جائے بچے کا تو اچھا ہے، لیکن اگر آپ کی نظر میں اچھا نہیں تو چھوڑ دیجئے۔ اگر میں یہ جاب کرنا چاہتا ہوں، میں فلاں بزنس چاہتا ہوں، میں یہ گھر کر لینا چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے، مجھے یہ مسجد چاہیے، مجھے اللہ تعالیٰ میں نے ایک پرپوزل بھیج دیا ہے، اس کے بعد میں بہت مطمئن ہوں، کیونکہ وَهُوَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، وہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ جب ہم دروازے نوک کریں اور دروازے نہ کھلیں تو یہ ہماری توحید کا امتحان ہوتا ہے کہ بھلا اس در سے مایوس ہو کر کسی اور در کو تو نہیں کھٹکھٹاتے،
کئی دفعہ اللہ صرف اس لیے بھی نہیں بندے کی دعا قبول کر رہا ہوتا کہ اللہ کو اچھا لگ رہا ہے اس بندے کا یہ کہنا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دعاؤں کی قبولیت کا سب سے قیمتی نسخہ یا بہترین طریقہ یا وہ چیز جس کے بعد دکھ ضرور دور کرتا ہے اللہ، وہ توحید ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ حضرت یونس نے کہا تھا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کو ہم سب بڑی محبت سے آیت کریمہ کہتے ہیں۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا موضوع جس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور اس میں سے آپ کے میرے فائدے کی جو بات ہے وہ کیا ہے کہ کبھی بھی زندگی میں آپ اگر رب سے کچھ مانگیں یا اس کو پکاریں اور آپ کو وہ نہ ملے تو گھبرائیے نہیں، لیکن اس کے لیے جو موضوع آج ہمارا ہے وہ خاص طور پہ دروازے ہے۔ آج انشاءاللہ آپ کو تقریباً 13 پوائنٹس دوں گی کہ وہ اوقات یعنی وقت کون سے ہیں جس وقت دروازے کھلتے ہیں، یا پھر وہ کیا مقامات ہیں، یعنی اوورآل جنرل بات ہوگی۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 40 کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخیاط وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ۔ یقین جانو، دیکھیں اللہ آپ کو مجھے یقین دلا رہے ہیں، یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے۔ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ آسمانوں کے دروازے ہیں، لیکن کافر اور مکذب کے لیے نہیں کھولے جائیں گے۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے۔ یہ بڑی معروف آیت ہے سورۃ الاعراف، جنہوں نے بھی تفسیر سے پڑھی ہے تو وہ جانتے ہیں اس کو کہ یہ دروازے کھلنے کیوں ہیں، اور علماء اس پہ بہت بات کرتے ہیں۔ 3 باتیں عموماً دی جاتی ہیں کہ دروازے کھلنے سے کیا مراد ہے۔ تو ایک تو کہا کہ ان کے نیک اعمال کی قبولیت کے لیے، یعنی کفر کی حالت میں یا تکذیب کی حالت میں اگر کوئی اچھا کام کر بھی لے نا تو اللہ کہتا ہے رکھو اپنے پاس، مجھے نہیں چاہیے۔ یعنی آپ مسجد میں چندہ دینے آگے اور رات کو آپ نے کوئی بہت ہی بڑا گناہ کا فسق کا برملا اعلان کیا، گناہ کی بھی کیا اور کہا چلو کوئی بات نہیں یہ بھی کر لیں، تو کبھی کبھی اللہ کو جب غصہ آتا ہے نا تو وہ پھر کسی گناہ کی وجہ سے آپ کی اس نیکی کو بھی قبول نہیں کرتا جو خاص طور پہ کسی لالچ کے لیے کی جاتی ہے یا کوئی اور کیا جاتا ہے۔ ہمارے اعمال جو ہم کرتے ہیں، کئی دفعہ ہمارے اپنے اعمال میں کمی ہوتی ہے، ہمارے پاس کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آبسٹیکلز ہوتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے کہ اگر ہاتھ پہ چوئنگم لگاؤ، آپ پانی بھی ڈالیں گے تو اتنے حصے پہ پانی نہیں جاتا۔ ویکس لگی ہو، کبھی کوئی اور چیز، کبھی آپ نے ہاتھ پہ کوئی ایسی کوئی چیز، پینٹ لگ جائے، نیل پالش لگی ہو، پانی نہیں جاتا نا، ہے حالانکہ آپ کا گزر رہا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی ہمارے اپنے عقائد میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کبھی ہمارے معاملات میں کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی ہمارے رزق میں کوئی ایسے لقمے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے لیے پھر دعائیں قبول ہونے کے راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں۔ اسی طرح دوسری اس کی تفسیر یہ دی جاتی ہے کہ دعائیں قبول ہونے کے لیے دروازے نہیں کھلتے، اور تیسری ایک اس کی تفسیر مفسرین دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کی جب روحیں آسمانوں پہ جانا چاہتی ہیں، جب ان کی موت آتی ہے تو اس وقت پھر آسمانوں کی طرف ان کو نہیں لے جایا جائے گا، اور یہ ہمارا آج کے اس ٹاپک کا آخری پوائنٹ ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن آئیے ذرا گو تھرو کرتے ہیں وہ مبارک لمحات جن میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں، یعنی ہم ایک لسٹ بنائیں گے قرآن اور حدیث سے، وہ اوقات یعنی وہ وقت جن میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اب آپ کے میرے لیے یہ بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے۔ دیکھیے نا، جب دروازہ کھلتا ہے تو کوئی نہ کوئی اندر گھس ہی جاتا ہے نا۔ آپ حرم میں داخل ہونا چاہیں، دروازے بند ہو تو انتظار کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں دروازہ کھلے گا نا، جو قریب ہوگا وہ ضرور ہی اندر گھس جائے گا، ہے نا۔ مسجد کا دروازہ اکثر نماز سے پہلے بند ہوتا ہے، تو جب دروازہ کھلتا ہے تو جو بالکل قریب ہوگا وہ گھس جائے گا۔ تو حدیث سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ ظہر سے پہلے
کیا ہے؟ میں حدیث ہی آپ کو سناؤں گی انشاءاللہ. اور یہ صحیح الجامع کی روایت ہے، ناصر الدین البانی صاحب نے اس کو صحیح کہا. 1532 نمبر ہے، اگر کوئی نمبر نوٹ کرنا چاہے تو کر لے. آپ نے فرمایا کہ دوپہر کو سورج کے زوال کے بعد آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا یہاں تک کہ ظہر کی نماز نہ پڑھی جائے. اس لیے مجھے پسند ہے کہ اسی دوران میری نیکی اوپر جائے. تو اب آج تو ظہر کا وقت گزر گیا نا. کل آپ نے جو بالکل سٹارٹنگ ٹائم ہوتا ہے نا، جس کو ہمارے ہاں زوال کا وقت کہتے ہیں، اور جو ہی وہ ٹلتا ہے نا تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. سورج ایک دم اوپر جا کر ہلکا سا نیچے آنے جاتا ہے تو اس وقت حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے. مراد کیا ہے کہ کوئی نیکی کر لو. آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نماز کے عادی ہیں تو ظہر سے پہلے آپ وضو کر کے بیٹھے ہوں گے. جو ہی نماز کا سٹارٹنگ ٹائم، آپ اپنی سمجھ سے یوں کہہ دیجئے کہ ظہر کا سٹارٹنگ ٹائم، تو فوراً کھڑے ہو کے 2 سنت پڑھنی شروع کر دیں، 2 نفل وضو کے پڑھ لیں. اور آج آپ نے یہ جملہ سن لیا نا تو آپ اس وقت کل سے سوچئے گا کہ اللہ اس وقت آپ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں تو جلدی سے میں نیکی کری، دعا مانگ لیجیے جلدی سے. یہ تو میری آپ کی فیلنگز ہے نا کہ آپ دروازہ کھلا ہوا ہے، میں دعا کروں گی جلدی سے اوپر چلا جائے گا. پھر اسی طرح سے دوسرا وقت کون سا؟ ظہر سے پہلے 4 رکعت اگر کوئی پڑھ لے. ابھی جو بات کی اب اس کی عملی تصویر سنیے. اس وقت بھی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ زوال کے بعد اور ظہر سے پہلے 4 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ ایسا وقت ہے کہ اس میں آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں اور میں پسند کرتا ہوں کہ ایسے وقت میں میرے نیک اعمال اوپر اٹھائے جائیں. بالکل وہی ٹائم، ظہر کا ابتدائی وقت، اور اس وقت آپ کہہ لیجئے کہ 4 رکعت. اب دیکھیے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے. عادت ڈالنے کے لیے کسی کو یہ کہہ دینا کہ آپ صرف فرض پڑھ لیجئے اور سنتیں آپ بعد میں ادا کر لیں، یہ اور بات ہے. اور مستقل سنتیں چھوڑ دینا، یہ اور بات ہے. اور پوری 12 رکعتیں کوئی نہ پڑھے تو پھر اس کی نماز نہ ہو، یہ بھی ایک اور ہی بات ہے. ہمارے کلچر میں عام طور پہ یہ معروف ہے نا، پڑھنی ہے تو پوری پڑھنی ہے، نہیں تو نہیں پڑھنی. اس لیے اکثر لوگ ظہر کی نماز قضا کر دیتے ہیں. اور پھر ایک اور دیکھیں مزے کی بات، پھر کہتے ہیں عصر کے ساتھ پڑھیں گے بس 4 فرض پڑھیں گے، تو پھر قضا ہی پڑھ لیں کیونکہ 4 پڑھنی پڑے گی، پوری پڑھی تو 12 پڑھنی پڑے گی. ایسا نہیں ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے جس کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے میں آپ کو ایک ریفرنس دے دیتی ہوں. نماز نبوی بک ہے، پوری سیریز ہے یوٹیوب پہ، نور القرآن ٹی وی، NURULQURAN T اور V ایک ہی لفظ ہے. اس میں آپ جا کر دیکھ لیجئے سنتوں کا باب، آپ کو اس میں یہ سنتوں کا سارا ذکر ملے گا. اسی طرح سے کتاب الصلاۃ الحمدللہ ایک بہت ہی خوبصورت سیریز ہے. تو کوئی بھی نماز کا موضوع جس میں احادیث کی روشنی میں آپ کو نماز سکھائی جاتی ہے، آپ اس سے فائدہ اس معاملے میں اٹھا سکتے ہیں. لیکن یہ پتہ چلا کہ سنتوں سے اجر کتنا ہے، آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں. آپ دیکھیے نا، آپ کے گھر کے دروازے پہ کوئی آیا ہی نہیں تو دروازہ کیوں کھلے؟ کوئی آتا ہے تو آخر کہتے ہیں نا کھلے ہی رہو، کھڑے رہو. عربی کا یہ بڑا معروف جملہ ہے، کہتے ہیں نوک کرتے ہی رہو، کرتے ہی رہو، کرتے ہی رہو، ایک دن دروازہ کھل جائے گا. اقرأ الباب، یہ صورت ہے نا، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، وہ بھی یہی ہے، کھٹکھٹانے والی، کھٹکھٹانے والی. اس کا در چھوڑ کے نہیں کہیں جانا، انشاءاللہ ایک دن دروازہ کھلے گا. پھر تیسرا جو وقت ہے وہ کیا ہے؟ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، آپ کوئی بھی رکعت شروع کرتے ہیں تو جس میں اللہ اکبر کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ دعائے استفتاح. افتتاح کا لفظ تو سنتے ہیں نا، یعنی ابتدائی کلمات جو ہوتے ہیں وہ کہنے پہ کیا ہوتا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے 601، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. صحابی کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، کسی قوم کے آدمی نے کہا کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کلمات کس نے کہے ہیں؟ اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے کہے ہیں. ہاں، آپ نے کہا، پہلے تو وہ ڈر گئے کہ میں نے غلط کام تو نہیں کر دیا اور اس کی وجہ سے کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار نہ کر دیں. لیکن آپ نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے تعجب ہوا، یعنی حیرانگی ہوئی کہ ان کلمات کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے.
ابن عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ سے یہ بات سنی اس کے بعد میں نے ان کلمات کو کبھی ترک نہیں کیا. آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے ذرا، شاید اس وقت بھی کوئی دروازہ کھل جائے. کیا ہیں کلمات؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ وَأَصِیلًا. ٹھیک ہے، تو آسان سے آپ بعد میں اس میں سے دیکھ کر یاد بھی کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ یہ بھی نماز کی جو سیریز ہیں ان میں رکوع کی دعاؤں میں اور اس سے آگے پیچھے کے جو کلمات ہیں اس میں یہ موجود ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ ایک وقت کی بات ہوتی ہے. بندہ جب اللہ کے آگے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا معاملہ پیش کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعا کو ضرور سنتا ہے. پھر چوتھا وہ وقت ہے جب کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے اور گناہ کبیرہ سے کوئی بچے. یعنی جب کلمہ پڑھتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح کوئی بڑا گناہ تھا آپ کے سامنے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس پہ غور کیجئے گا. پہلے حدیث سن لیجئے، ترمذی کی روایت ہے 3590 کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا اور کبائر سے بچتا رہے گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ عرش تک جا پہنچے گا. مشکل ہے، ذرا شعور کے ساتھ سب پڑھیں لا الہ الا اللہ. آپ دیکھیے کہ جو بات مجھے سمجھ آ سکی ہے تھوڑی بہت، اصل چیز جس پہ ہم سب کو ادھر سے آئیں ادھر سے آئیں ادھر سے آئیں جدھر سے بھی آئیں، جس چیز پہ ہمیں آ جانا چاہیے وہ توحید ہے. پورا قرآن جو ہے نا ہمیں یہ دعوت نہیں دیتا کہ اللہ ہے، قرآن یہ دعوت دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ اللہ اللہ. کئی لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ ہو اللہ ہو اللہ، وہ کیا ہوتا ہے اللہ. لیکن جب وہ کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ تو آپ کہتے ہیں اس کے سوا کوئی بھی نہیں. اصل میں فرق دیکھیں نا تو ہی اور بھی کا ہے. آپ کسی کو کہیں تم بھی میری دوست ہو اور آپ کسی کو کہیں تم ہی میری دوست ہو، کیسا لگتا؟ یہ نہیں اتنا مزہ آیا. میاں صاحب کہتے ہیں تم ہی میری بیوی ہو، تم ہی میرے دل کی جانی ہو، اور وہ اللہ کا بندہ کہہ کے تو دیکھے کہ تم بھی میری بیوی ہو، بس سب سارے ناراض ہو گئے. اچھا لگتا ہے بھی جب شوہر کے معاملے میں آپ کو اچھا نہ لگے. شوہر تو خیر برداشت ہی نہ کرے، آپ تو پھر بھی کوئی رو دو کے صبر شکر کر لیں. مرد میں تو اتنی غیرت ہوتی ہے وہ تو برداشت نہیں کرتا کہ اچھا تو میری بھی بیوی ہے، پہلے تو اور کس کی ہے. تو بندہ بندے سے اور شوہر بیوی بیوی شوہر سے یہ جملہ نہ سن سکے تو کیا وہ مالک جس نے آپ کو مجھے پیدا کیا جو یہ سب کرتا ہے کیا اس کا حق نہیں ہے؟ ذرا سا اپنے آپ سے ہم پوچھیں کہ ہم شرک کے معاملے میں اتنے بھی حساس ہیں جتنا آپ کہیں اندر جائیں تو آپ کو کسی چیز کی سمیل آئے، بدبو، کوئی بھی بیڈ سمیل. کبھی ہوتا ہے نا کوئی ہیک آ جاتی ہے، کبھی کوئی چیز گھر میں کوئی چیز جل جائے تو گھر میں تو سب پوچھیں گے کیا ہوا ہے، کیا جلا. کہیں آپ جائیں تو ایک دم کوئی ٹریش میں کافی دن کا کوئی ایسا کچرا رکھا ہو تو ایک دم سمیل آتی ہے نا. کیا ہمیں اتنی بھی سمیل شرک سے آتی؟ کیا ہمارے بھی دلوں کے اندر اتنی تکلیف اور اضطراب ہوتا ہے؟ اللہ کرے ہوتا ہو، کیونکہ صحابہ کرام میں یہ چیز بہت زیادہ تھی. اور جس کو جتنی اللہ سے محبت زیادہ ہوتی جائے گی نا وہ اتنا اس معاملے میں ایکسٹرا سینسٹیو ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے گناہ کبیرہ. ذرا سا آج سوچیے، یہاں بہت ہی درد کے ساتھ یہ بات کہنے لگی ہوں کہ آج تو کبیرہ گناہوں کو ہم نے گناہ ہی نہیں ماننا شروع کر دیا. یہ ہم جس جنریشن سے اس وقت گزر رہے ہیں نا، ادھر ان چیزوں کو جو ہم بچپن سے سنتے دیکھتے پڑھتے آئے، شروع سے ہی ہمارے کلچر میں یہ چیز تھی. برائیوں کا ہمیں بہت احساس دیا گیا، شرک کا نہیں اتنا دیا گیا. معذرت کے ساتھ انڈیا پاکستان پیچھے بیک ہوم اپنا تصور لائیے، بچپن یا ابھی بھی جاتے ہیں نا تو آپ کو شرک سے اتنی نفرت نہیں دلائی گئی جتنی بے حیائی سے دلائی گئی ہے. فلمیں نہیں دیکھتے، گانے نہیں سنتے، گندی چیزیں نہیں دیکھتے سنتے، برا لگتا ہے.
وہ کہتے ہیں کہ ایک امام صاحب تھے ایک مسجد کے، تو وہ اکثر ہی جب بھی خطبہ دیتے تھے یا درس دیتے تھے نا، تو اس میں وہ توحید کا موضوع رکھتے تھے، اللہ ایک ہے، اللہ کی بات مانو۔ تو جو نمازی تھے یا جو لوگ تھے انہوں نے ایک دن شکایت کر دی کہ بھئی یہ ہر موقع پہ ایسا ہی کام کہہ دیتے ہیں، ایسی کیا بات ہے؟ تو اس پہ انہوں نے جو انتظامیہ کے لوگ تھے امام صاحب کو سمجھایا بجایا کہ بھئی یہ آپ کے نام پہ شکایت آئی ہے، اچھا بھی کوئی بات نہیں۔ اگلے دن امام صاحب مسجد میں آتے ہیں، کہتے ہیں آج تو باہر غضب ہو گیا۔ لوگ ایک دم ایکسائٹیڈ ہو گئے، کیا ہوا کیا ہوا؟ کہنے لگے وہاں میں گزرا تو کچھ لوگ ایک درخت کو سجدہ کر رہے تھے۔ اچھا کوئی بات نہیں، لوگوں نے نوٹس ہی نہیں لیا کہ یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے، چلے گئے۔ دوسرا دن گزرا، پھر امام صاحب آتے ہیں تو اندر آ کے کہتے ہیں کہ آج تو ظلم ہو گیا۔ انہوں نے کبھی کیا ہوا جلدی بتائیں، کیا ہے ظلم، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے میں وہاں گئے تو ایک قبر تھی تو لوگ اس کو سجدہ کر رہے تھے۔ پھر لوگ کہہ رہے اچھا اس اوکے ٹھیک ہے، یعنی اتنا ریئیکشن شو نہ کیا۔ تیسرے بھی دن انہوں نے کوئی اسی قسم کی بات کی جس کا تعلق شرک سے تھا، تو لوگوں نے کوئی نوٹس نہ لیا۔ چوتھے دن آ کر کہنے لگے آج تو بڑی عجیب بات ہو گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں گیا نا باہر تو ایک لڑکا ایک لڑکی کو چھیڑ رہا تھا، اس کے پیچھے تھا۔ آپ تو مسجد کے نمازی تو سارے گرم ہو گئے، کون ہے، کدھر ہے، ڈانگاں سوٹے پکڑو، اس کو ٹھیک کرتے ہیں، اس کی جرت۔ کہنے لگے ادھر آ جاؤ، 3 دن سے میں تمہیں شرک کی باتیں بتا رہا ہوں اور تمہیں کوئی غصہ نہیں آیا، اور آج میں نے ایک اور، وہ بھی گناہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ اچھا عمل ہے، لیکن وہ سنایا تو تم اتنے جذباتی ہوئے۔ اس کا کہ ابھی تمہیں توحید کے بارے میں زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے، تو میں تمہیں اب اسی پہ درس دوں گا۔ یعنی آج اگر آپ اپنے اس گود کے بچے کو جو آپ کی گود میں یا واکنگ کڈ یا بڑا جو بھی، اس کو اگر اس چیز کا شعور دلا دینا کہ بیٹا لا الہ الا اللہ، دودھ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، اللہ نے امی کے دل میں ڈالا کہ مجھے کینڈی دو۔ دیکھیے چھوٹے چھوٹے جملوں کے ذریعے آپ اپنے بچوں کو توحید کا سبق دے سکتے ہیں، اور ہماری مائیں ایسی ہی تھی۔ صحابہ کرام کی ماؤں کو دیکھیے، سلف صالحین، ائمہ کرام کی مائیں، اولیاء کرام کی ماؤں کی کہانیاں پڑھ لیجئے، جو ولی مشہور ہوئے ان کی مائیں پڑھ لیجئے، وہ اپنے بچے کے دل میں کوٹ کوٹ کے اللہ کی محبت ڈال دیتی تھی۔ مجھے غم آتا ہے کہ اس نسل کو ہم کیسے کوٹیں گے؟ ہاتھ میں اتنے بچوں کے اتنی اسکرینیں اور اتنی چیزیں، اور وہ اس میں جو پھدکتے ناچتے ٹیڑھی میڑھی تصویروں والے کارٹون دیکھتے ہیں۔ ذرا سے بڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ ان کو کوئی اور کم مطلب کارٹونک پروگرام دکھا دیتے ہیں۔ تھوڑے سے اور بڑے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیے یہ اسکرین ہے۔ تربیت کیجیے بچوں کی، ہمارے پاس بہت بڑی امانت ہے۔ ماشاءاللہ آپ سب، میں بھی اس وقت پردیس میں ہیں، پوری دنیا کا اس وقت ایک ہی عالم ہے آلموسٹ، ہر ایک ہاتھ دھو کے پڑ گیا ہے۔ خدائی کے دعوے کرنے والے وہ نمرود اور شداد تو گئے، فرعون بھی گیا، ڈوب گیا۔ آج کے دور کے لوگ جو ناخوب ہے اس کو خوب اور خوب کو ناخوب بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ خود ہی پنک اور بلو کا فرق دیا اور خود ہی اس کو مٹا دیا، خود ہی پہلے لڑکا لڑکی کی بانٹ دی، اور اب انہوں نے کہا خبردار کسی کو یہ بھی نہیں تم کہہ سکتے کہ تم لڑکا ہو۔ قانون پاس ہو گئے دنیا میں کہ اگر ایک بچہ یا ایک لڑکا یا عورت کوئی کہتا ہے نا کہ مجھے نہ ہی کہو نہ شی کہو، تو اگر پھر بھی اس کو ہی یا شی کہے گا تو وہ اس کو جیل میں ڈال سکتا ہے۔ یہ مقدمہ ہوا پچھلے دنوں کینیڈا میں، آج تک ڈیبیٹ چل رہی ہے، پڑھیے جا کے خبریں، دیکھیے ویڈیوز۔ میرا حق ہے کہ مجھے آپ ہی کہیں، اگر آپ کہتے ہیں نا کہ میں، اللہ نہ کرے کسی کی عقل ماری جائے کہ بھئی مجھے کوئی کہتے ہے کہ آپ نے آج کے بعد مجھے عورت نہیں کہنا، تو اگر آپ پھر کہیں گے نا تو میں آپ پہ مقدمہ کر سکتی ہوں۔ یہ قانون پاس ہو گیا۔ تو جب تک آپ لوگوں کو اور اپنی نسلوں کو اور خود کو اللہ کی محبت نہیں دیں گے، ان کو اللہ کے قوانین کہاں سمجھ آئیں گے، اور یہ قرآن کہاں سے سمجھ آئے گا؟ تو لہٰذا ہر چیز کو سنتے وقت دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے براہ راست جوڑ دے۔ پھر اس کے بعد پانچواں وقت، جس وقت کہہ لیجئے کہ آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، وہ کون سا؟ حمدن کثیرن طیبم مبارکن فیہ، کہتے ہوئے کہتے ہیں آپ لوگ۔ ابھی حدیث سنیں گے تو آپ کو بھی یاد آ جائے گا، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا اور نماز کی صف میں مل گیا،
ایک شخص آیا اور نماز کی صف میں مل گیا اور اس کو سانس چڑھ گیا، تو اس نے کہا حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، بہت پاک، بہت تعریف اور پاک اور برکت والی وہ ذات۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو آپ نے فرمایا یہ کہنے والا کون تھا جس نے یہ کلمات کہے؟ پس قوم کے سب لوگ چپ ہو رہے۔ پھر آپ نے فرمایا کس نے کہے یہ کلمات، کیونکہ اس نے کوئی بری بات نہیں کی، یعنی لوگ ڈر گئے کہ شاید آپ غصے کا اظہار کریں گے، تو آپ نے کہا نہیں اس نے کوئی بری بات نہیں کی، آپ بتائیے کہ کس نے کہے ہیں یہ کلمات۔ تو ایک شخص نے عرض کیا کہ میں نے کہے ہیں، میں آیا اور میرا سانس چڑھ گیا تھا تو میں نے ان کلمات کو کہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ ایک پر ایک گر رہے ہیں، یعنی ایسے کہ کون ان میں سے اس کو اوپر لے جائے گا، یعنی ان کے یہ کلمات آپ بھی دہرائیے میرے ساتھ، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ۔ تو ہم بھی گمان کرتے ہیں کہ ان کو لے جانے کے لیے فرشتے ایک دوسرے کے مقابلے پہ آ چکے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک اور وقت، اور یہ وقت ایسا ہے کہ اس کے بارے میں بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ مظلوم کی دعا، جس کو اپنی زبان میں ہم کہیں گے بد دعا۔ جب کسی پہ کوئی ظلم کرے اور وہ جس کے اوپر ظلم ہے اس کے دل سے جو ایک ہوک اٹھے گی نا، اس کے اوپر جاتے ہی آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حدیث سن لیجئے، ترمذی کی روایت ہے 3598، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار جب تک کہ روزہ نہ کھول لے، دوسرے عادل امام، تیسرے مظلوم۔ اس کی دعا اللہ بدلیوں سے اوپر پہنچاتے ہیں، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور رب تعالیٰ کہتے ہیں میری عزت اور قدرت کی قسم میں تیری مدد ضرور کروں گا، بھلے کچھ مدت کے بعد ہی کیوں نہ کروں۔ سوال کیجئے خود سے، میں کسی پہ ظلم تو نہیں کرتی؟ آپ دیکھیے ہم اکثر روتے ہیں میرے پہ ظلم ہوا، ساس ظلم کرتی ہے، کسی کی بہو ذرا سٹرونگ ہے تو بہو ساس پہ ظلم کر رہی ہے، کبھی شوہر بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، اور بیوی کا ہاتھ لگ گیا تو بیوی ظلم کرے، بچے ہمارے ڈیپینڈنٹ ہیں اب ہم اپنے بچوں پہ ظلم کریں۔ یاد رکھیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے، فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن میں اس حال میں آؤں کہ میں مظلوم ہوں، یہ میں گوارہ کر لوں گا، اٹس اوکے، بٹ میں یہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ میں قیامت کے دن آؤں اور میں ظالم ہوں۔ ہم سب اپنے ارد گرد، جسٹ میرا اپنا حلقہ احباب، میرا گھر، میرے انڈر جو لوگ ہیں، اب یہاں تو ملازم ہے نہیں ہے، پاکستان میں اگر کوئی سن رہا ہے انڈیا میں تو ضرور سوچے کہ کیا میں اپنی ماسیوں پہ ظلم تو نہیں کرتی۔ مالی بابا، ڈرائیور، فقیر، غریب، امیر، جو بھی لوگ ہیں، یعنی جس پہ جس کا بس چلتا ہے، ظلم تو نہیں ہو رہا۔ آپ دیکھیے کہ آج کر لیں ظلم، کل اندھیرا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا ذریعہ بنے گا، تو انشاءاللہ ہم نے ظلم سے بچنا ہے۔ اس پہ بہت کچھ ہے، لیکن اس وقت آج آپ نے جو فیلنگ لے کے اس کو آگے لے کے چلنا ہے وہ کیا ہے؟ جس وقت اگر کبھی آپ کا دل گواہی دے کہ میں نے کسی پہ زیادتی کر دی ہے، فوراً جا کے معافی مانگ لے۔ اگر اس کی کوئی آہ چلی گئی نا اوپر، تو آپ ایسے واقعات بہت سارے سنتے ہیں۔ کسی نے ایک عورت تھی تو اس کو یعنی کوئی گالی دی اور اس طرح سے تکلیف دلوائی اس کے مطلب کسی وجہ سے، ایگزیکٹلی وہی عمل بعد میں اس کے ساتھ ہوا۔ آج آپ کسی کے ساتھ کریں گے، کل آپ کے ساتھ ہوگا۔ وہ نہ کرے نا، کوئی اور کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، تو انشاءاللہ ہم نے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد 2 نمازوں کے درمیان انتظار کرنے پہ ذرا سے اس حدیث کو سنیے، اور یقین کیجئے یہ حدیث آپ کو کئی جگہ ملے گی۔ ابھی جو آپ کے سامنے ہے وہ صحیح ناصر الدین البانی کی بھی ہے، اور صحیح ترغیب میں روایات لکھی ہوئی ہیں، آپ دیکھنا چاہیں بعد میں دیکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خوش ہو جاؤ کہ تمہارے رب نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا ہے، فرشتوں کے سامنے تم پر ناز کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں کی طرف دیکھو، ایک فرض نماز ادا کرنے کے بعد دوسرے کا انتظار کر رہے ہیں۔
ذرا سا اس پہ رکیے. اپنی یوتھ، جوان ہوتے ہوئے بچے، مثلاً 12 سال 11 سال، ایسی ایج جب نئے نئے جذبے ہوتے ہیں، ان کو نمازوں کے بیچ میں دوسری نماز کی عادت ڈالنے کے لیے مسجد میں بیٹھنے کی دعوت دیجیے. بیٹیاں ہیں گھر میں، آج کل تو آسان ہی اتنا ہے. دیکھیے مغرب پڑھ کے اگر آپ جائے نماز پہ بیٹھے تو سچ بتائیں کیا کتنا کو ٹائم ہے عشاء تک؟ ناروے میں تو بمشکل 1 گھنٹہ بھی نہیں آج کل، اور آگے آگے آپ جائیں گے نا تو بس تھوڑا سا ٹائم. بیچ کی نمازیں جو ہیں وہ بیچ میں چھوٹی ہوتی جائیں گی. فجر اور مغرب، فجر سے لے کے عشاء نماز یہ لمبی سے لمبی ہوتی ہے، جیسے وہ لمبوترا سے نہیں ہو جاتا یوں آپ کی اس کو کھینچے. آدھا پونا گھنٹہ بھی ہے ایک نماز کے بیچ میں. اور 2 نمازیں ظہر اور عصر میں آپ ذرا سا ڈیلے کریں، ظہر عصر کا وقت ہو جاتا ہے. تو آپ نے آج سمجھ لیا، خود بھی کیجئے. 5 میں سے کوئی ایک نماز کا وقت چوز کریں. آپ کا کوئی کام ہے نا وہیں بیٹھے بیٹھے کر لیں. سورج نکلنے تک جائے نماز پہ بیٹھنا اور دعائیں پڑھنا. سبحان اللہ، جو اللہ کے نبی کی وہ دعا ہے نا کہ آپ کی زوجہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی آپ کے نماز پڑھ کر آنے تک. تو آپ نے ان کو کیا کہا کہ تم اٹھی نہیں؟ کہا نہیں. کہا اگر تم یہ کلمات پڑھ چکی ہوتی. کون سے ہیں؟ کسی کو یاد ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. 3 بار پڑھنے والے کا اجر اس سے برابر ہے جو اتنی دیر وہاں بیٹھا. ٹھیک ہے، تو کریں گے پریکٹس. اب پتہ چلا گھر میں کام پڑا ہوا ہے اور آپ یہ پریکٹس شروع کر چکے ہیں. تو سوچ سمجھ کے حکمت کے ساتھ ایسی پریکٹس کیجئے جب گھر والوں کو مسئلہ نہ ہو. اپنے کاموں کیسے نبیٹ لیجئے، اپنے کام وہیں بیٹھ کے کر لیں. اور میں اپنی عادت آپ کو بتا دوں کہ فجر کی نماز کے بعد سارے دن، بلکہ پچھلے دن اگلے دن کا جو جوڑتا ہے وہ وہاں بیٹھ کے جوڑتا ہے. جائے نماز سے اٹھ جاؤ میرا دماغ بھگ سے اڑ جاتا ہے، مجھے یاد بھی نہیں ہوتا میں نے کیا کرنا. اور اگر اس وقت میں نہ سب دیکھوں، نہ پلان، نہ چیزیں کروں تو سارے دن میں لاسٹ رہتی ہوں. پھر ہوتا ہے دیکھنے ہیں جی کیا ہوتا ہے، دیکھنے ہیں جی ہوندہ دیکھیں گے. تو پلان کیجئے اپنے وقت کو. آپ وہاں بیٹھ کر کچھ بھی کر لیں، اپنا سبق یاد کر لیں، کوئی کورس کر رہے ہیں، قرآن کا ترجمہ یاد کر رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، کوئی ایک آیت یاد کر لیجئے. دنیا کا کوئی کام کر لیں، وہاں بیٹھ کے پیاز چھیل لیں، لہسن چھیل لیں، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا. لیکن کم از کم آپ ایک نماز سے دوسری نماز کے ان بٹوین کے ٹائم کو عبادت بنوائیں گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اگلی چیز دیکھیے، آج ہماری یوتھ، بچے، میں بار بار آپ سب سے یہی بات کہہ رہی ہوں کہ اپنے جوان ہوتے بچوں کا دل مسجدوں سے لگائیے. جب طوفان چلتے ہیں نا، جب طوفان آتے ہیں نا باہر، کشتیاں ڈولتی ہیں، تو جن کے ہاتھ میں مضبوط رسی ہوتی ہے نا وہی بچتے ہیں. آج دنیا کے جو حالات آپ کو مجھے دکھ رہے ہیں، اس میں اگر ہم نے اپنے بچوں کے دلوں میں یہ قرآن کی محبت نہ ڈالی، اپنے شوہروں کو، اپنی بیٹیوں کو اس قرآن سے جوڑ کر، اس کتاب سے جوڑ کر، اللہ والی چیزوں سے جوڑ کر آپ رکھیں گے، انشاءاللہ فتنوں کی آندھیوں اور طوفانوں میں وہ بچ جائیں گے اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے. پھر اگلی پہ چلتے ہیں جو بھی ہمارے پاس ہوگی انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد، اور وہ کیا ہے؟ اذان جب دی جاتی ہے. 8th ٹائم کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان کے وقت نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا بھی قبول کی جاتی ہے. سبحان اللہ. تو اذان جب ہوتی ہے تو اس کے وقت آپ کو ایک عجیب سی روحانیت ملتی ہے. اور یہ بھی صحیح ترغیب اور جامع کی روایت ہے. آپ روایتوں کے نمبر دیکھ سکتے ہیں، سلائڈ سے دیکھنا چاہیں تو کیا پتہ چلا کہ اذان کے وقت دروازے کھلتے ہیں. کیا اللہ کی رحمتیں اترنی ہیں، اب بندوں نے اعمال کر کے بھیجنے ہیں. پھر اسی طرح 9th اور 10th دونوں ایک ہی جگہ پہ جمع ہے. 2 وقت ہیں، وہ کون سے ہیں؟ جب کوئی بندہ نماز کے لیے مسجد میں اور جہاد کے لیے میدان جنگ میں سفارہ ہو، یعنی عام حالات میں نماز کے لیے مسجد میں جانا، اور خاص حالات میں کہ دشمن آ گیا ہے تو اگر کوئی مسلمان ہے مجاہد بن کر وہ میدان جنگ کے لیے جا کے صف بناتا ہے، اس وقت آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں. ادب المفرد کی روایت ہے کہ 2 گھڑیاں ایسی ہیں جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک اذان کے وقت اور دوسرا جہاد کی صف بندی کے وقت. اب یہ ادب المفرد کیا ہے؟ جیسے صحیح بخاری ہے نا، امام بخاری کی کتاب، اسی طرح انہی کی ایک اور کتاب ہے جس کا نام ادب المفرد ہے.
اور صحیح روایت ہے. لہٰذا اذان کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہمارے بچپن سے ہمارے اندر رچ بس جاتے ہیں نا تو بڑے ہو کر مشکل نہیں ہوتا. مجھے حیرت ہوتی ہے نا ماؤں پہ، سو جا بچوں کو، نہیں صبح اسکول جانا. یعنی گرمیوں میں عشاء لیٹ ہوتی ہے نا تو سلا دیتی ہیں، نہیں ان کی نیند نہیں پوری ہوگی. اچھا پھر آج کل اگر یعنی گرمیوں میں فجر جلدی ہو گئی، نہیں صبح اٹھ کے پڑھ لیں گے، پھر انہوں نے اسکول میں جانا ہے. یعنی ہم اپنی دنیا کی پڑھائی اور اس کے مطابق بچوں کو ایڈجسٹ تو کر دیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ صبح 7 بجے اٹھ کے کیوں اسکول والے بلا لیتے ہیں، میں تو 11 بجے بھیجوں گی اپنے بچے کو. تو یہ اہتمام آپ نے اور میں نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. پھر 11واں پوائنٹ کیا ہے کہ جب فرض نماز کی جماعت کی اقامت کہی جاتی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ پہلے اذان ہوتی ہے، پھر اس کے آلموسٹ 15 منٹ کے بعد اقامت ہوتی ہے، الا یہ کہ مغرب کی نماز ہو وہ تو فوراً ہی ہو جاتی ہے. اس کے لیے حدیث ہے حضرت انس بن مالک سے روایت کہ بے شک اللہ کے رسول نے فرمایا جب فرض نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول کی جاتی ہے. صحیح الجامع 818 ہے. تو ایسے وقت میں عموماً لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ سب کو مجھے نہیں پتا کہ موقع ملتا ہے مسجد میں نماز پڑھنے کا کہ نہیں. کوئی بتائے گا کہ اس مسجد میں جہاں اس وقت آج یہ پروگرام ہو رہا ہے عورتوں کے لیے نماز کا اہتمام ہوتا ہے؟ یہ ہال عورتوں کا ہی اوپر الحمدللہ، نیچے بھی ہے الحمدللہ. آپ میں سے کتنی بہنیں ہیں جو جمعے کی نماز میں آتی ہیں؟ ہینڈ ریز کریں گی تو پھر وہ ہال لے لیں گے آپ سے واپس. ایک ہاتھ کھڑا ہوا ہے صرف. اچھا چلو، میں نے تو سوچا تھا کہ جمعے کی نماز میں زیادہ ہوں گے. عام نمازوں میں کون کون آتا ہے آپ میں سے ادھر؟ دیکھیے یہ بات سمجھ لیجئے، اگر آپ ماں ہے نا، چھوٹا بچہ ہے آپ کی گود میں، یا یہ جیسے واکنگ ہو جاتے ہیں 3-4 سال کے جو بیٹھتے ہی نہیں ہیں بچے، باپ تو وہ لے کے نہیں جائیں گے کیونکہ باپ لے جائیں گے تو شرمندہ ہوں گے. آپ اپنے شوہر کے ساتھ مغرب اور عشاء اور کتنا اچھا لگے فجر بھی مسجد میں آ کے پڑھیں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے گھروں کے قریب کوئی ایسی مسجد ہے جس میں عورتوں کی جگہ ہے. عموماً ہمارے پاکستانی انڈو کلچر میں عورتوں کی جگہ کم ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا. اگر ہے تو فائدہ اٹھائیے. آپ کے بچے آپ کے ساتھ اوپر، ایک تو ویسی اچھی ایکٹیویٹی ہو جائے گی، ہو سکتا ہے واپسی پہ میاں صاحب آئس کریم بھی کھلا دیں. گھر میں بیٹھے بیٹھے بچے سارا دن تھک جاتے ہیں، ان کو بھی اچھا لگے گا. پھر میاں بیوی کا بونڈ، چلو بھائی پڑھتے ہیں. پھر آپ جب آئیں گے تو ظاہر ہے اچھا کون سی صورت ہوئی، کون سی تلاوت تھی، کیا ہوا، ڈسکشن شروع ہو جائے گا. یہ جو ہم ہر وقت کھپ ڈالتے رہتے ہیں نا، ہمارے میاں دین پہ نہیں، وہ میاں صاحب کہتے ہیں بیوی دین پہ نہیں، اس کو پڑھنے کا نہیں شوق، اس کو نہیں. بھائی یہ صبر کریں، اس کے لیے ماحول تو بنائیں. میں کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ دن کی ایک نماز بھی مسجد میں آ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، یہ آپ کو انشاءاللہ بہت جلدی بہت بڑی خیر کی طرف لے کر آئے گی. اب بچے بڑے ہو رہے ہیں، اب آپ کہتے ہیں نماز پڑھ لے کے چلو، اب ابو جاتے ہی نہیں ہیں. بچے کہتے ہیں ابو نہیں جاتے. یعنی ایک بچہ تھا تو نماز کی بات ہوئی تو اس نے کہا کہ نماز تو بس ماما پڑھتی ہیں نا. تو میرے کان کھڑے ہو گئے. تو پھر میں کہا نہیں، اس کے بابا تو مسجد میں پڑھتے ہوں گے نا. اس نے ابو کو نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے وہ سنتیں نہیں پڑھتے ہوں گے گھر میں، لیکن اگر ہمارے تصور میں یہ بڑھ چکا ہے کہ نماز صرف ماں ہی پڑھتی ہے باپ نہیں، اب کیا کریں؟ وہ مائیں کیا کریں؟ ہو سکتا ہے سوال ہو کسی کا. آپ کے بچے جوان ہو رہے ہیں، 8 10 9 11 12 سال کے ارد گرد، اب میاں صاحب نہیں جاتے، آپ اپنے بچے کو لے جائیے. جاؤ بیٹا آپ جاؤ، میں اوپر بیٹھوں گی، میں اوپر پڑھوں گی، آپ نیچے پڑھیے. آج بھی ایسی اسٹرگلنگ مومز ہیں کہ جمعے کی نمازوں کے لیے وہ لے کے جاتی ہیں بچوں کو، کیونکہ باپ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وہ جہاں کام پہ گئے ہوتے ہیں نا ادھر قریب پڑھتے ہیں. اب آپ کا بچہ گھر میں ہے. آج صبح ہی ایک ماں کہہ رہی تھی کہ میرا بچہ کہتا ہے میں نے فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے جانا ہے. یہ کہاں سے ٹیسٹ آیا اس کو؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ہر وقت گلے کرنے سے بہتر ہوتا ہے بندہ کوئی عمل کا نقطہ اٹھا لے. میاں صاحب نہیں جاتے نا، آپ اٹھیں فجر پہ، آپ دیکھیے کھٹپٹ شروع ہوگی، بھئی کیا ہوا، کدھر ہے؟ یہ میں بیٹے کو لے کے مسجد جا رہی ہوں. 1-2 دن سے زیادہ دفعہ نہیں جانا پڑے گا. میاں کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیجیے اکیلے میں کہ دیکھیں بھائی میاں صاحب یہ بڑا ہو رہا ہے، اب آپ اس کے رول ماڈل ہیں. اسی طرح ایک ساتھی تھی تو ان کا بچہ پیدا ہوا. جب بیٹا پیدا ہوا نا تو انہوں نے میاں بیوی نے آپس میں بات کی کہ دیکھیں سنیں، اب یہ پیدا ہو گیا، آپ مسجد میں جایا کریں، تاکہ یہ کہے گا کہ میں نے جب سے آنکھ کھولی ہے
میں نے اپنے ابو کو مسجد میں نماز پڑھتے جاتے دیکھا ہے. اسی طرح ایک باپ میں جانتی ہوں کہ جب بیٹا جوان ہوا تو اس نے کہا میں نے اپنی داڑھی شیو نہیں کرنی. وہ سچی داڑھی کہتے ہیں نا جو نرم سی پہلی آتی ہے, اس نے کہا میں یہی رکھوں گا. اب بیٹے نے رکھ لی تو باپ کو شرم آئی, اس نے کہا اچھا آج کے بعد میں بھی نہیں کٹاؤں گا. یہ نیکیوں کے خاندان ہوتے ہیں, ایک نیکی کریں گے دوسری تیار, اور ایک گناہ کر کے دیکھیے دوسرا خود بخود ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کا ماحول بنا دے. پھر 12واں بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیر یعنی سوموار, منڈے اور جمعرات کے دن آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو شرک نہ کرتا ہو, سوائے ان 2 بندوں کے جن کے درمیان بغض اور حسد ہو. تو کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ صلح کر لیں. ایک تو اس میں خوشخبری بہت بڑی ہے اور ایک وعید بھی بہت بڑی ہے. کیا خوشخبری کیا ہے؟ پیر اور جمعرات کا روزہ. کتنے لوگ اہتمام کرتے ہیں اس پوری محفل میں؟ ماشاءاللہ ہینڈ ریز کیجئے. اللہ تعالیٰ قبول کرے جو کرتے ہیں, اور جو نہیں کرتے نیت کرتے ہیں. دیکھیے آج کیا ہے, 12 نومبر آ گئی نا, دن ب دن چھوٹے ہوں گے نا. ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ یہ جو سردیاں ہیں نا, یہ قید کر لو ان سردیوں میں اپنی نیکیوں کو. کیسے کہ روزے چھوٹے ہیں, دن میں روزے رکھو, اور راتیں لمبی ہیں, تو لمبی رات میں تھوڑی بھی دیر اٹھو گے تو قرآن تلاوت, تہجد, یعنی رات میں تہجد اور دن میں روزے کی عادت سردیوں میں ڈالو. کتنے لوگ نیت کرتے ہیں آپ لوگوں میں سے بھی؟ پیر جمعرات کا روزہ رکھیں گے. منڈے کو کیا کہتے ہیں؟ لاندی. واہ, میں تو اپنے اوپر ہی خوش ہو گئی. اچھا تو تھرسڈے کو کیا کہتے ہیں آپ؟ جودی. چلیں اب میری وہ فرینچ کی راگ نہ پھڑک جائے. نیت کرتے اس پیر کو رکھ کے دیکھیے. کب ہے پیر؟ پرسوں. ابھی کل کا دن ایک اور ہے بیچ میں نا, کر کے دیکھیے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور سحری کے وقت بالکل وہی ماحول ہو جو گھر میں ہوتا ہے رمضان میں, پراٹھے اور دہی اور انڈے آملیٹ. ہاں کر کے دیکھیے, اچھا لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور گھروں کا ماحول اچھا ہوگا. لیکن جو اس میں وعید ہے وہ بڑی سخت ہے. روزہ بھی رکھ لیا پیر کو, جمعرات کو بھی رکھ لیا, دروازہ ہی نہیں کھل رہا. کیوں؟ مغفرت نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ یا تو شرک ہے یا آپس میں دلوں میں بغض ہے. کیا ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے حسد یا بغض ہوتا ہے؟ بھائیوں سے بہنوں سے کسی سے ناراض تو نہیں ہے. لیکن نا ہم اس وقت ایک اچھا کام کر رہے ہیں, اینڈ پہ پتہ چلے دروازہ ہی نہیں کھلا. کئی دفعہ ایسا نہیں ہوتا, آپ میسج ریکارڈ کرتے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے وہ کلک تو کیا ہی نہیں. ہاں چلے یہاں بیٹھے بیٹھے معاف کریں. جس سے بھی ناراض ہے, جس کو معاف کرنا بہت مشکل لگتا ہے اس کو چھوڑ دیں. ابھی جو سب سے آسان ہے اس کو معاف کریں. کبھی نند کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا, بھائی بہن, کوئی نیبر, کوئی ہمسایا, کوئی ہمسائی, معاف کر دیجیے. آج ہم معاف کریں گے, اللہ ہماری نیکیاں قبول کرے گا. ابھی عصر پڑھ کے بیٹھے ہیں نا, تو پتہ چلا عصر اوپر ہی لٹک رہی ہے, دروازہ ہی نہیں کھل رہا. کبھی کئی دفعہ آپ کسی کے گھر کچھ چیز بھیجتے ہیں نا, تو واپس آ جاتا ہے, اگلا کہتا ہے ڈور ہی نہیں کھولا. کتنا دل برا ہوتا ہے. آپ دیکھیں جس سے ناراضگی ہوئی ہوتی ہے نا, وہ دروازہ نہیں کھولتا. اللہ سے کہیں ایسے ہمارے تعلقات تو نہیں ہیں, کوئی ایسا کام تو نہیں میں نے کیا, اور میں پھر اس کو معمولی تو نہیں سمجھتی. کچھ نہیں ہوتا, اور اس کی وجہ سے ہماری ساری تہجدیں اور عمرے حاج اللہ کہتے ہیں ہاتھ میں رکھو. جا کر دیکھیں گے تو وہیں پرانے ہو کے پڑے ہیں, کس نے لیے ہی نہیں. آپ کسی کو کوئی چیز دیں اور وہ استعمال نہ کرے یا وہ کھائے نہ وہ کھانا, تو آپ کا دل برا ہوتا ہے نا. اسی لیے اللہ اپنی نعمتوں کو دیکھنا پسند کرتا ہے. تو لہٰذا کوشش کر کے انشاءاللہ اپنے دلوں کو صاف رکھنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کو پختہ کرنا ہے. پھر 13th پوائنٹ کیا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ روایت ہے, صحیح بخاری میں بھی ہے اور نسائی میں بھی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے. حقیقت میں ایسا ہوتا ہوگا, لیکن ایسا کیوں کیا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ تاکہ ہمارا عبادت میں زیادہ دل لگ جائے.
پھر اس کے بعد 14th پوائنٹ بہت ہی خوبصورت ہے، میڈ نائٹ، نصف رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، پھر ایک منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا کو قبول کیا جائے؟ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اسے عطا کیا جائے؟ ہے کوئی مصیبت میں مبتلا جس سے مصیبت دور کی جائے؟ پیچھے سے آواز کیا آتی ہوگی؟ خاموشی۔ اسی وقت ہم سوتے ہیں۔ دیکھیں 2/3 آف نائٹ جب گزرتا ہے تو آدھی کے بعد یعنی کچھ کہتے ہیں 1/3 رہ جاتا ہے، اللہ پکارے لگاتا ہے حل میں مستغفر، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی بیماری سے صحت مانگنے والا، اور ہم لمبی تان کے سوتے ہیں۔ فرمایا اگر کوئی ایسا کہہ دے دور کیا جائے تو پھر کوئی مسلمان باقی نہیں رہتا جو دعا کرنے والا ہو مگر یہ کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ کیا سمجھ آئی؟ راتوں کی گھڑیوں میں دروازوں کو نوک کیجیے۔ عام طور پہ ہم لوگوں کے گھروں میں رات کے وقت میسج نہیں کرتے، دروازہ نہیں نوک کرتے، کہتے لوگ سو رہے ہوں گے، جبکہ آپ کا میرا رب کیا ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں اس کو آتی اونگ یا نیند۔ آپ کے میرے لیے وہ رب جاگتا ہے، تو کیا آپ اور میں نہیں چاہیں گے؟ تو یہ تھی 14 چیزیں۔ اب 15th لاسٹ پوائنٹ اس کا، جس کے اوپر پھر ہم اس کو ریوائنڈ اپ کریں گے اس ٹاپک کو، اور وہ دروازے کھلنے کا کون سا وقت ہے؟ جب کسی نیک بندے کا انتقال ہوتا ہے، نیک اور صالح بندے کا انتقال ہوتا ہے، اس کی روح اوپر جاتی ہے، اس کی روح آسمان کی طرف چڑھائی جاتی ہے، اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ریسنٹلی ہمارے اپنوں میں یا جاننے والوں میں کسی کی ڈیتھ ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش کرے، خواہش کیا ہوتی ہے کہ اللہ اس کو بخش دے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ واقعہ بڑا خوبصورت ہے، حدیث سن لیجئے میرے سے۔ حضرت برا بن عازب راوی ہیں اس میں، اللہ کے نبی ایک طویل حدیث میں بیان کرتے ہیں۔ اب اس وقت سب تصور میں خود کو بھی رکھ لیں تاکہ رغبت ہو نیکیاں کرنے کی، اور جو چلے گئے دنیا سے، ایون جو آپ کو اچھے نہیں لگتے تھے یا جو آپ کو لگتا تھا کہ وہ اچھے نہیں ہیں، سب کو ذہن میں رکھیے کہ جب کوئی دنیا سے جا رہا تھا نا اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں ہمارے مرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو اس کا جواب سنیے۔ آپ نے فرمایا جب مومن بندہ دنیا سے جاتا ہے اور آخرت میں آتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سفید چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں، گویا ان کے چہرے سورج ہوں، ان کے پاس جنت کے کفن اور جنت کی حنوط اور خوشبو ہوتی ہے، اور وہ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس کی نظر جائے۔ فرشتے یعنی جہاں تک اس کی نظر جائے، پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہے جہاں ڈیتھ بیڈ پہ کوئی ہوتا ہے تو قریب آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کو، کبھی مرنے والا خود کہہ رہا ہوتا ہے وہ آگے ہیں، ہاں فرشتے آتے ہیں اور ملک الموت بیٹھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اے مطمئن جان یا نفس مطمئنہ، یا قرآن کیا کہتا ہے سورہ فجر کے اینڈ پہ؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ خوشخبری سنائی جاتی ہے نیک بندے کو، اپنے رب کی مغفرت اور بخشش کی طرف نکل اور اس کی خوشنودی کی طرف چل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ روح اور جان اس طرح بہہ کر نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ بہتا ہے۔ پہلے دور میں لوگ مشک میں پانی ڈال کے جاتے تھے نا، آپ سوچیے آج بھی کوئی ایک جگہ سے پانی ڈال کر کسی بوٹل میں لے کے جا رہا اور اس کے نیچے سے قطرہ قطرہ پانی گرتا رہے اور فرشتہ فوراً پکڑ کر اسے ایک لمحہ بھی اپنے ہاتھ میں نہ رکھتا، بلکہ وہ فرشتے اسے ہاتھوں ہاتھ لے کر فوراً اس کفن میں رکھتے ہیں اور وہ حنوط اور خوشبو لگا دیتے ہیں، تو اس سے زمین پر پائی جانے والی بہت اچھی اور نفیس قسم کی کستوری جیسی خوشبو نکلتی ہے۔ آپ نے فرمایا تو وہ اسے لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں اور جس فرشتے کے پاس سے بھی گزرتے ہیں وہ پوچھتا ہے، دعا کریں ہم ایسے ہوں، کیا پوچھتا ہے؟ یہ کس کی اتنی اچھی روح ہے؟ تو وہ جواب میں نام بتاتے ہیں
اور جس اچھے نام کے ساتھ اسے دنیا میں پکارا جاتا تھا، حتیٰ کہ آسمان دنیا کے قریب پہنچتے ہیں اور دروازہ کھولنے کو کہتے ہیں تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اس طرح ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ دوسرے آسمان تک جاتے ہیں، حتیٰ کہ 7واں آسمان آ جاتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے کی کتاب علیین میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف لوٹا دو، کیونکہ میں نے انہیں زمین سے ہی پیدا کیا ہے اور اسی میں لوٹاتا ہوں اور پھر اسی میں سے انہیں پیدا کروں گا۔ سورۃ طٰہٰ کی آیتیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے آئے اور اسی مٹی میں جاؤ گے۔ پھر آپ نے فرمایا تو اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اب قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ 2 فرشتے اس کے پاس آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے میرا رب اللہ، ربی اللہ، ہاں، اور وہ اللہ ہے، اور وہ دونوں کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ ما دینو کا؟ وہ جواب دیتے ہیں دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ وہ دونوں کہتے ہیں تم اس شخص کے متعلق کیا کہتے ہو جو تمہاری طرف بھیجا گیا؟ مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ کہتے ہیں تجھے اس بات کا علم کیسے ہوا؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، تو آسمان سے منادی ہوتی ہے میرے بندے نے سچ بولا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اور اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ یہ مسند احمد کے الفاظ 17827 ہے اور صحیح الجامع 1676، اور یہ مضمون ہمیں اور بھی بہت جگہ ملتا ہے۔ تو یہ تھے 15 پوائنٹس کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ آسمانوں کے دروازے کس موقع پہ کن چیزوں پہ کھلتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں دعا بھی ہے ایسی کوئی۔ اب ہمارا تو دل کرتا ہے بس وہ چلنا پھرنا بھی نہ پڑے اور دوائیاں ہی کھا لیں اور ہم ٹھیک ہو جائیں۔ تو دعاؤں میں سے ایک بڑی خوبصورت دعا ہے، آئیے اس کو سیکھتے ہیں۔ آج ہم یہاں سے ایک دعا بھی سیکھ کر جائیں گے، اور یہ دعا کیا ہے؟ آسمان کے دروازے کھلوانے والی دعا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ آپ کے 2 صحابہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سے یہ روایت ہے جو شخص سچے دل اور زبان سے یہ دعا مانگے، آپ بھی میرے ساتھ مانگیے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ ہم اس کو کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں؟ چوتھا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ، وحدہ اکیلا ہے وہ، لا شریک لہ کوئی اس کا شریک نہیں، لہ الملک اسی کے لیے ہے بادشاہت، ولہ الحمد اور اسی کے لیے ہے تعریف، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہ مارتا ہے، وہو اور وہ علی کلی ہر چیز، علی کلی اوپر ہر شیئن چیز کے قدیر قدرت رکھتا ہے۔ مانگا کیا اس میں؟ روٹی دے دے، چاول دے دے، کپڑے دے دے، کچھ مانگا؟ اکثر دعاؤں میں آپ دیکھیے مانگا نہیں جاتا، یہ نہیں کہا جاتا دے دو، سو جاؤ، کھا جاؤ، امر ہے نا۔ ہمیشہ دعاؤں میں اللہ کی تعریف ہے، جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیا مانگتے ہیں اس میں؟ اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی لا مگر تو، سبحانک پاک ہے تو، انی کنت من الظالمین ظالم تو میں ہوں، ختم۔ ہم اردو میں لمبی چوڑی دعائیں مانگتے، کھڑے ہاتھ کرو، پھر ٹیڑھی کرو، الٹے ہاتھوں سے، سیدھے ہاتھوں سے۔ آپ دیکھیں حضرت عائشہ کی اولاد نہیں تھی، ایک حدیث کوئی دکھا دیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو بیٹھ کر وظیفہ کرنے کو کہا، نہیں تھی۔ عین جوانی میں بیوہ ہو گئی، ساری زندگی ایسی گزار دی، گھر نہیں تھا، کسی ایک کو دعائیں، ہماری ساری دعائیں اسی چیز پہ گھومتی ہے۔ حالانکہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار مانگنا ہے، لیکن ہمارا حسنہ بھی تو دنیا کا ہی رہ جاتا ہے نا۔
تو نیکیوں کی توفیق مانگیں، دل کا سکون مانگیں. کل ہم جمعے کی نماز میں تھے تو اتنا خوبصورت خطبہ تھا، عربی کا خطبہ، تو ایک ایک لفظ سمجھ آ رہا تھا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. امام صاحب بتا رہے تھے کہ جو قرآن سورہ نحل کی آیت ہے کہ کوئی مرد ہو یا عورت وہ عمل صالح کرے ایمان لانے کے بعد تو اللہ اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے. تو وہ پوچھ رہے تھے کیا ہے پاکیزہ زندگی؟ اب میں آپ سے پوچھوں کیا ہے حیاتن طیبہ؟ 2 لفظ گھر جا کر بھی میں نے ان سے شیئر کیا کہ آج دیکھے انہوں نے یہ بتایا. حیات طیب کیا ہے؟ آج ہر بندہ رو رہا ہے، دکھی ہے، سیڈ ہے، ہاں یہ ہو گیا، جنگ لگ رہی ہے، گرمی ہے، مہنگائی ہو گئی، سڑکیں ٹوٹ گئیں، پاکستان میں یہ ہو گیا، لوگ سڑکوں پہ آ گئے. بھئی آپ کو کیا ہے؟ یاد رکھیے حیات طیب دنیا میں ہے قناعت، القناعت، جو ہے اس پہ خوش، جو مل گیا الحمدللہ، جو نہیں اٹس اوکے. وہ کہتے ہیں نا کہ جو نہ ہو اس کا سوال نہ کر، جو نہ ہو اس کا طمع نہ کر، جو مل جائے تو اس کو جمع نہ کر. اور آخرت میں حیاتن طیبہ جنت و نعیمہا، جنت اور اس کی نعمتیں. تو لہٰذا یہ دعا جو آپ نے سکھائی اس کو مانگیے. آپ نے فرمایا ایسے شخص کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین ایسے بندے کو دیکھنے لگتا ہے، اور یہ بندے کا حق ہے کہ جب اللہ اسے دیکھے تو اسے اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کرے. یہ ابن خزیمہ کی کتاب ہے توحید، اس کے پیج 2 اور پیج 905 کی جلد 2 پہ ہے. مانگیں گے یہ دعا شعور کے ساتھ ایک دفعہ، پھر مانگیں. جب تک یقین نہیں ہوگا مزہ نہیں آئے گا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کرے کہ آپ کے لیے بھی آسمان کے دروازے کھل گئے ہوں. اب اس کے بعد جو دل کرتا ہے مانگیے، سب مانگیے، روٹی مانگے، کپڑے مانگے، جوتے مانگے، جو دل کرتا ہے مانگے. شرمانے کی کیا بات ہے؟ فرمایا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو رب سے مانگو، شو لیسز. اسی طرح سے ایک اور وظیفہ جو بھی انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد کریں گے، اور وہ کہ 10 بار جو یہ کلمات کہے. آپ دیکھیے 19-20 کا ہی فرق ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. ایگزیکٹلی وہی الفاظ ہیں. اس حدیث میں مغرب کی نماز کی بات پہ تو کیا ملے گا؟ اللہ اس کی صبح تک حفاظت کے لیے اسلحے سے لیس فرشتے بھیجے گا جو اس کی شیطان سے حفاظت کریں گے، اور اس کے لیے ان کے عوض 10 نیکیاں لکھی جائیں گی جو اسے اجر و ثواب کا مستحق بنائیں گی، اور اس کی مہلک برائیاں اور گناہ مٹا دیں گی، اور اسے 10 مسلمان غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. مشکل تو نہیں ہے نا؟ دیکھ کے مانگ لیجئے. نماز کے بعد کے اذکار جو ہوتے ہیں نا اس میں لکھے بھی ہوتے ہیں، اور اگر آپ کو چاہیے ہو تو ہم آپ کو انشاءاللہ بعد میں دیں گے. تو یہ تھی چند باتیں آج کے درس کی. آپ دیکھیے کہ آپ کو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم کی محفل میں آنے کا موقع دیا. اب آپ اور میں کیا کریں؟ دوسروں کو بتائیں. کیسے بتائیں؟ یاد بھی نہیں رہنا. تو یہ اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ جو شیئر کیا جا رہا ہے لیکچر، الحمدللہ اس وقت ہمارا آن لائن پہ لائیو بھی جا رہا ہے. نور القرآن نام کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے ہمارے پاس، اسی کے پلیٹ فارم سے یہ لیکچر آپ بعد میں دوبارہ سن سکتے ہیں. کوئی سننا چاہتے ہیں اس کو دوبارہ؟ الحمدللہ سنوانا بھی چاہتے ہیں تو آپ میں سے یوٹیوب کون کون جانتا ہے؟ میرا یہ 1 سال کا بچہ بھی جانتا ہے. چلے یوٹیوب پہ آپ نے ایک چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، یا اگر آپ نے اس میں سرچ میں ڈالنا ہے نا لفظ نور، ڈبل او کے ساتھ نہیں، یو کے ساتھ، NUR، ٹھیک ہے، اور آگے آف کورس ULQURAN. اسی کے ساتھ 2 لفظ لکھ لیں، ٹی فار ٹام اور وی فار ویژن، ٹی وی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے. کوئی گیپ نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں. آپ کے سامنے کھل جائے گا انشاءاللہ چینل. ابھی اس وقت بھی اگر بعد میں دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پہ یہ لیکچر موجود ہے. اسی طرح اگر فیس بک لور بھی ہے، کوئی فیس بک یوز کرتا ہے تو
تو اس پہ لفظ نور القرآن وہی سپیلنگ ہے، لیکن پہلے اس میں MY آ جاتا ہے، مائی نور القرآن ہے. تو الحمدللہ اس پہ یہ موجود ہے، اور کہتے ہیں کہ اچھی بات کو پھیلاؤ، کیونکہ علم کو پھیلانا عظیم قربتوں کا ذریعہ ہے. کسی کی ایک بات مجھے بہت ہی اچھی لگی کہ ٹھیک ہے سوشل میڈیا عام ہونے سے بہت بیکار چیزیں بھی سامنے آ گئی ہیں، سرچ آسان ہو گئی ہے، لیکن کتنے اچھے لوگ بھی تو ملے ہیں نا. ہم کبھی ان کو جانتے بھی نہ ہوتے اگر یہ سوشل میڈیاز نہ ہوتے. ابن مبارک کہا کرتے تھے، میں نہیں جانتا کہ نبوت کے بعد علم کو پھیلانے سے زیادہ افضل درجہ کوئی ہے. آپ میں سے جو علم کی نشر و اشاعت یعنی اس کو پھیلانے میں حصے دار ہے، خوش ہو جائے اس کو سن کر. آج کے دور میں صرف ہماری نمازیں گھر میں بیٹھ کر پڑھنی، ہمارے روزے جو گھر میں رکھیں گے یہ نہیں بچائیں گے، یعنی یہ بھی کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ علم سیکھنا ہے اور علم کو سکھانا ہے. کیا آپ یہاں جتنے ساتھی آئی ہیں ماشاءاللہ آپ سب اسی علاقے کے لوگ ہیں؟ پہلی تو بات ہے کہ آج کیوں پہلی دفعہ آئے ہیں ہم، پہلے کیوں نہیں کبھی آئے ادھر؟ یعنی اتنی خوبصورت اتنی بڑی مسجد اور آپ اتنے ساتھی ہیں، بس یہی لوگ ہیں ادھر یا اور بھی ہیں؟ شادی میں کتنے آتے ہیں؟ اس سے بھی زیادہ ہیں. تو کیا ہم اگر آپ کو ادھر کوئی چیز آفر کریں تو آپ چاہتے ہیں، آپ کے دل میں خواہش ہے اس مسجد میں اگر ہم کوئی ہفتہ بار کوئی آپ کے لیے چھوٹی سی شارٹ سیریز شروع کریں تو کون کون آئے گا؟ ماشاءاللہ. یہ ہاتھ کھڑے کرنے والے چاہے بعد میں آئے نہ آئے لیکن ان کا اجر شامل ہو جاتا ہے. کون سے دن اچھا لگتا ہے ٹائم، شام کا یا صبح کا؟ وقت پہلے بتائیے، صبح کا وقت اچھا لگتا ہے یا شام کا؟ ویک ڈیز کے ویکینڈ؟ سمدھی؟ حالانکہ اردو میں سمدھی تو سسرال کو نہیں، وہ ان کو کہتے ہیں بچوں کے سسرال کو. اچھا جی، کیا کہہ چاہتی ہیں آپ لوگ؟ نا بات ہے ذہن میں، کوئی آئیڈیا لے لیں لوگوں سے، انشاءاللہ کرتے ہیں شروع. آپ کو نا ہمارے پاس ایک شارٹ کورس ہے، اس کا نام ہے قرآن کی کرنیں. 5 سورے کا نام سنا؟ لوگ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں نا، یہ ایک قسم کا 5 سورہ ہے. کہنے کا مطلب ہے صرف سمجھانے کے لیے، اس میں پوری سورت فاتحہ کی تفسیر ہے، ترجمہ ہے اس کا، ایک لیکچر ہے اس پہ. پھر اسی طرح سے قرآن کے موضوع پہ 3 لیکچر ہیں. سورت یاسین کی تفسیر ہے پوری، سورت واقعہ کی تفسیر ہے، سورت حجرات کی تفسیر ہے، اور اسی طرح سے پھر اس میں گھر بچاؤ نام کی ایک سیریز کے 4 لیکچر ہیں. ٹوٹل 16 لیکچر ہیں. اگر ونس اے ویک کریں نا تو 4 ماہ میں آرام سے وہ شارٹ کورس ہوتا ہے. اب آپ شروع کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ دورہ قرآن کے لیے بالکل ریڈی ہوں گے. آپ دن وقت چوز کریں. ہمارے ساتھی جو آج بھی ہمارے ساتھ ادھر ہیں، ادھر آ کے آپ کے ساتھ کرنے کو تیار ہے، اور میں ادھر ہوئی تو میں بھی آ جاؤں گی. ٹھیک ہے؟ خوش ہیں؟ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ کر کے ان سب کے فون نمبرز وغیرہ ہیں آپ کے پاس؟ جی ہے نا؟ تو آپ لوگ اپنے ایک کام کیجئے، ہمارے ساتھ کچھ ساتھی آئے ہوئے ہیں ریسیپشن پہ، وہ عتیبہ جی کھڑے ہیں. آپ بعد میں 2-3 لوگ مل کر نا تو فون نمبرز لے لیں، ساتھیوں کے ایک لسٹ بنا لیتے ہیں، تاکہ جو بھی چیز فائنل ہو پھر ہم آپ کو اس پہ میسج کریں. خود پوچھ کے اپنا نمبر دے کے جائیں، اور اگر ممکن ہوا تو آپ کے نمبروں سے آپ کو پوچھ کر ایک گروپ میں ایڈ کر دیتے ہیں، اور اس میں پھر کمیونیکیشن شروع ہو جائے گا. ایک دعوت میں بھی دے دوں، ظاہر اب آج ہم آئے ہیں تو آپ کو بھی کل آنا چاہیے نا. ہمارے پاس کل ایک بہت ہی خوبصورت پروگرام ہو رہا ہے. سنڈینی کا علاقہ ہے نا، جانتے ہیں نا کتنا دور ہے ادھر سے؟ بس کچھ بھی نہیں ہے. تو وہاں مسجد ہے بہت، اس سے بھی میرے خیال ہے وہ 4 گنا بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ. جتنی کو یہ دیکھی ہو سکتا ہے یہ بھی بہت بڑی ہوگی. بہت ہی آپ کو ایک دم اس مسجد میں آ کے سب سے پہلے تو مزہ آئے گا، اسپرچولیٹی محسوس ہوگی، بالکل آپ کو ایک حرم کی فیلنگ آئیں گی. کھلی بڑی مسجد ہے. ٹھیک ہے؟ تو کل وہاں ہمارے 2-3 ڈیفرنٹ کورسز ہیں نا، تو ان کی تکمیل ہے. تکمیل کو کہتے ہیں ہماری زبان میں ختم. ختم کے لفظ کے ساتھ ہوتی ہے دعا. ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ ساتھی آپ کو بتاتے ہیں، آپ لوگ کوئی فلائر ہے لائے ہوئے ہیں، بتا کے جائیے. بس آپ لوگوں نے 1 بجے سے لے کر 4 کے ان بٹوین کبھی بھی جس وقت بھی آپ کو موقع ملے تو آپ سینڈنی کی اس مسجد امام مالک میں آئیے. جس کو زیادہ انفارمیشن چاہیے ان ساتھیوں سے لے لیجئے، اور تھوڑی دیر رکیں، زیادہ دیر رکیں. اس میں ایک تو اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ شیئرنگز کریں گے کہ ہم نے کیا سیکھا، ان کی اپنی زندگی میں کیا چینجز آئیں، اور اسی طرح کی باتیں جو ہم کلاسز کی کرتے ہیں. اسی مسجد میں ہم بچوں کے لیے کلاسز کرتے ہیں.
آج بھی ساتھی کچھ ادھر سے ہی آئے ہیں. تو اس مسجد میں بھی کوئی بچوں کا اسکول ہوتا ہوگا یقیناً. الحمدللہ ٹھیک ہے الحمدللہ. تو آپ لوگ اگر یہ شارٹ کورس کر جائیں گے اچھا ہوا. تو کیا پتہ آپ کے لیے یا مستقل کچھ نہ کچھ سلسلہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو. رہ گئی بات پچھلی زندگی اس کے گناہ، تو اللہ کے حضور توبہ کرنا ایک ایسا عمل ہے جو دل کو صاف شفاف آئینہ بنا دیتا ہے. اللہ کرے کہ ہمارے اس دل کے آئینے کے سارے داغ دور ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اوقات کو اچھا بنائے اور آپ کو دین و دنیا میں فائدہ دینے اور لینے والا پہنچا دے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. جنہوں نے بھی اس پروگرام کے اہتمام کی کوشش کی اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرما. جنہوں نے ایک لفظ کے لیے بھی مدد کی ساتھ دیا اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد فرما. یا اللہ اس مسجد کو آباد رکھ. یا اللہ ادھر سے قرآن سنت کی باتیں عام کر دے. یا اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما. یا اللہ جو مسجدوں کے کیئر ٹیکر ہیں یا اللہ تو ان کے دین ایمان جان مال کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم امت مسلمہ کے لوگوں کو اپنی نسلوں کو مسجدوں اور قرآن اور یا اللہ عبادات کے قریب کرنے والے بنا دے. جس کی جو خواہش ہے جو تمنا ہے اس کی پوری فرما. یا اللہ آج بھی ہمارے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے دروازے کھول دے. یا اللہ ہم سب ساتھی جو یہاں جو ہماری ساتھ مہمان ہیں ان کی بھی دعاؤں کو قبول فرما. جو بزرگ ہیں ان کی یا اللہ بزرگی کی وجہ سے، اور جو معصوم بچے ہیں ان کی معصومیت کی وجہ سے یا اللہ دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہم محتاج ہیں. یا اللہ اگر تیرا درد نہیں کھٹکھٹائیں گے تو کس کا کھٹکھٹائیں گے. یا اللہ تو ہماری دعاؤں پہ قبولیت کا کن کہتے. یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ اگر ہماری دعا قبول نہ بھی ہو تو ہم تیرے ہی در سے لپٹے رہیں اور تیرے در کو چھوڑ کر کہیں بھی نہ جائیں. یا اللہ ہمارے ملکوں میں بیک ہوم میں سکون اور امن عطا فرما. یا اللہ ہمارے آنے والے دنوں میں جو لیکچرز جو ارینج ہو رہے ہیں ڈیفرنٹ جگہوں پہ پاکستان میں یا اللہ اس کو برکت فرما. یا اللہ ہمارے پیارے جس شہر میں بھی ہوں ہم ان کو اس جگہ سے فائدہ اٹھانے والے لوگوں میں شامل ہوں. اور یا اللہ نیکی اور خیر کے کاموں میں ہمارا معاون اور مددگار بن جا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین. جزاکم اللہ خیر. لائٹ کھول دیجیے. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ بکس لے کر آئے ہیں. پیچھے کچھ بکس لگی ہوئی ہیں. پیچھے ایک سٹال لگا ہے ابھی سسٹرز نے سیٹ اپ کیا ہے. بہت ہی خوبصورت کتابیں چھوٹی بڑی ہوتی ہیں. آج ایک چیز جس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے وہ کتاب ہے. ماں کے ہاتھ میں کتاب ہوگی تو بچہ کتاب پڑھے گا. ماں کے ہاتھ میں فون ہوگا تو بچہ فون چھینے گا. ٹھیک ہے تو آپ لوگ بکس کو دیکھیے.